پہ میں کل سے آپ لوگوں کے سوال دیکھ رہا ہوں. 90% آپ کے 3 قسم کے سوال ہیں اور 3 ہی طرح کے کنسرنز ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ 16 مارچ کی کیلکولیشن کیسے ہوگی. دوسرا سوال یہ ہے کہ مروت صاحب جیل سے کب باہر آئیں گے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایم او یوز کا اسٹیٹس ہم کیسے چیک کریں. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ 2 طرح کے انویسٹر ہیں, ایک نیا ایک پرانا. نیا انویسٹر کی بات شروع کر. نیا انویسٹر 16 مارچ کو لے کے کنفیوز ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی میرا جو اب نئے جو انویسٹر ہے وہ کارپوریٹ میں بھی ہے اور وہ رینٹل میں بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو کارپوریٹ ہے وہ تو 16 مارچ 2024 کے بعد میچور ہوا, تو ہمارا کیا اسٹیٹس ہے. آپ لوگ اپنی ڈیٹ آف انویسٹمنٹ سے 16 مارچ تک کا پیریڈ کاؤنٹ کریں. میکسیمم 4 مہینے کا اگر آپ کارپوریٹ کے ہیں یا اگر آپ رینٹل کے ہیں تو. مثلاً اگر آپ نے فریش انویسٹمنٹ کی ہے یکم دسمبر کو, تو آپ کو 16 مارچ تک 3.5 مہینے کا پروفٹ ملے گا. یکم جنوری کو کی ہے تو آپ کو 2.5 مہینے کا ملے گا. یکم فروری کو کی ہے تو 1.5 مہینے کا ملے گا. ٹھیک ہے, اس چیز کو کلیریفائی کر لیں اپنی کہ 16 مارچ تک کمپنی آپریٹو تھی, 16 مارچ تک آپ کو پروفٹ ملے گا فرام دا ڈیٹ آف یور فرسٹ انویسٹمنٹ. ان نئے کی بات کر رہا ہوں. اور جو کارپوریٹ والے ہیں وہ 60 to 70% جو کارپوریٹ والے ہیں وہ فیبروری میں ہی ان کا ہو گیا تھا, کارپوریٹ میچور ہو گیا تھا. کچھ کا مارچ کو ہو گیا تھا. اب انہوں نے ایسے کیا ہے کہ اب یہ دوسری میں کلاس پہ آ گیا ہوں جو کہ ایک ایکسیپشنل کلاس ہے. وہ یہ کہ جو ہم نے اسے دسمبر جنوری فروری کے جتنے پینڈنگ رینٹل سے ان کے اس کو ویلیڈیٹ کرایا ہے, وہ چاہے رینٹل سے, چاہے لوگوں نے بعد میں کارپوریٹ کے بنائے, چاہے رینٹل کے بنوائے, یا چاہے کچھ نے اپنے کارپوریٹ ابھی جمع نہیں تھے کرائے تو اس نے اس کو ری انویسٹ کرا لیا, یا وہ کمپنی میں گئے تو کمپنی کے ایڈوائس پہ کروا لیا. ٹھیک ہے, وہ بھی 16 مارچ سے پہلے ری انویسٹمنٹ کی حد تک وہ ہونا چاہیے تھا. جس کی 16 مارچ تک جس نے ری انویسٹ کرا لیا, ویل اینڈ گڈ. اب اس کے علاوہ آپ کا ایک کنسرن ہے کہ ہمارے ایم او یوز کی کیا سینیریو ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہیں وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے, چاہے اس کو اس کا ایم او یو ملا یا نہیں ملا, وہ مل جائے گا. جس نے ایم او یو جس نے اپنے پیسے جو ہیں وہ ریفرل کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے یا اور ریفرل کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے تو ان کو ابھی ایم او یو نہیں ملا. تو یہاں ریفرل نے ڈبل گیم کی تھی. پہلی یہ کہ اس نے یہ 26 نومبر کے بعد کی بات کر رہا ہوں, یا 26 نومبر سے پہلے بھی جب ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور نیب جو تھی وہ کسی وقت بھی اکاؤنٹ فریز کر سکتی ہے, انہوں نے اپنے انویسٹرز کا جن کے وہ ریفرل تھے ان کے پیسے اپنے اکاؤنٹس میں منگوا کے رکھ لیے کہ اگر تو یہ کمپنی ان حالات سے نکل گئی تو پھر ہم ان کے پیسے جمع کرا دیں گے اور اپنے کلائنٹ کو کہہ دیں گے کہ آپ کی جو رقم ہے اس کی سیفٹی کے لیے ایسا کیا. دوسری تھاٹ ان کی یہ تھی کہ اگر کمپنی جب نیب کے ساتھ ٹکر کھا جائے تو 99% بندہ انہی حالات کا شکار ہوتا ہے جس حالات کا شکار یہ کمپنی ہوئی ہے, تو پھر ان کا تھا کہ پیسے ہم کھا جائیں گے. تو میں ابھی آپ کو میسج جب اینڈ ہوگا نا تو آپ کو ایک اپنے دفتر کے منشی کا ایک بھیجوں گا کہ کس طرح جب یہ کوئی ریفرل کمپنی میں آپ کے بھیجتا تھا نا انویسٹمنٹ, تو اس میں پورا ایک پروفائل ہوتا تھا. یعنی وہ پروفائل بھیجتا تھا پورا مکمل انویسٹر کا, اس کا اکاؤنٹ نمبر, اپنا نام, اپنا ابھی ساری ڈیٹیلز 5 نمبر تک. 6 نمبر پہ کیونکہ اس کا اپنی کمیشن لکھی ہوتی تھی اس لیے وہ ہمیشہ 6 نمبر کو کراپ کر کے 5 نمبر تک ہی بھیجتا تھا. تو آپ اپنے ریفرل سے اس طرح کا اپنا منگوائیں کہ یار یہ جو پروفائل تم نے ہمارا بھیجا تھا نا کمپنی میں, اس کے اگینسٹ کوڈ بھی لگتا تھا اس کے اسی پروفائل کے اوپر ہی. تو اس کو کہتے تھے انویسٹمنٹ کی انویسٹمنٹ سیکورٹی کوڈ کہہ لیں یا انویسٹمنٹ ریسیونگ کوڈ وہ لگا کے بھیجتے تھے. وہ اپنے ریفرل سے منگوائیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ 2 سال سے مروت کو گالیاں نکال رہے ہیں, آگے آپ کے ریفرل نے پیسے بھیجے بھی تھے کہ نہیں. یہ ہوم ورک اس لیے میں آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہوں کہ یہی آگے مروت نے آڈٹ میں کرنا بھی ہے. اس نے کہا یہ آڈٹ نہیں ہے, یہ ویریفیکیشن آف ایم او یوز ہے, آپ ابھی سے شروع کر دیں. دوسرا رہ گیا کہ مروت صاحب نے باہر آنا کب ہے. مروت صاحب نے باہر آنا ہے, ایف آئی آرز تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں کہ جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں وہ ساری ایف آئی آرز جو تھی ہیں نیب پہ شفٹ کی جائیں. تو وہ obviously پلی بارگین کے بعد یہ ہو جائے گا کیونکہ نیب کا اور آئی ایس ایم آرٹ کا ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ بھی ہوا تھا آپس میں. اس کے اندر یہ کلوز ایڈ تھی کہ جیسے ہی پلی بارگین سائن ہوگی ودن 45 days نیب اپنے یہ ساری اس کے اوپر جتنی ایف آئی آرز ہیں جتنے کیسز ہیں یہ ساری کے سب اپنے اوپر شفٹ کرے گا. تو وہ سائنڈ ایگریمنٹ ہے نیب کی طرف سے بھی اور مروت کی طرف سے بھی. وہ جب ہائی کورٹ میں پیش ہوگا تو obviously اس کے آرڈرز آ جائیں گے تصاب عدالت کو بھی اور نیب کو بھی. پھر ان کی مرضی ہو یا نہ ہو, کبھی بھی یہ کنٹمپٹ میں جانا پسند نہیں کریں گے کہ یہ نہ مانے اور ان کو کنٹمپٹ میں ان پہ لگ جائے.
کیونکہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز کے اندر ریگولر پروسیڈنگز بھی پھر چل سکتی ہیں. نیب ان سے سارا اگلا پچھلا کھاتا ان کی تفتیش ہر چیز منگوا سکتی ہے. وہاں تک جانے کی نیب چاہے گا ہی نہیں کہ میں کبھی جاؤں. جو کھچڑی نیب نے پکائی ہے نا, اس کھچڑی کا حساب وہ بھی نہیں کسی کو دینا چاہتا. تو میرے خیال میں آپ کو موٹی موٹی باتیں میں نے بتائی ہیں, وہ آپ سمجھ لیں. اور یہ بھی ایک ہے, کچھ لوگوں نے اپنے ایم او یوز اپنے ریفرنس کو دے دیے تھے میچورڈ, جن کی فروری میں ہو گئے تھے یا جنوری میں, فروری میں, مارچ کے فرسٹ ویک میں, کہ اس کو جمع کرا دو. ان کی سافٹ کاپیز آپ کے پاس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر وہ اس نے جمع کرایا یا نہیں کرایا, اگر آپ کے پاس سافٹ کاپیز ہیں تو وہ آپ کو ہارڈ کاپیز مربوط یہ جب آفس آپریشن ہوگا تو پھر مل جائیں گی. اب اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو وہ آپ پھر کل کیجیے گا, ٹھیک ہے. پرنسپلی یہ چیز یاد رکھیں, فرام دا ڈیٹ آف یور انویسٹمنٹ, نئے انویسٹر کی بات کر رہا ہوں, 16 مارچ 2024 جتنا ٹائم ہے, جتنا آپ کا ٹائم کیلکولیٹ ہوتا ہے, اتنے ایسے کا آپ کو پروفٹ ملے گا. اٹ کوڈ بی 4 months, 3 months, 2 months اور 1 month, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کا نا یہ بنا کے بھیجتا تھا ریفرل آپ کی انویسٹمنٹ کا پورا پروفائل بنا کے, تو ہیڈ آفس. تو اس میں دیکھیں اس کی 4 لاکھ انویسٹمنٹ ہے, اس کا ذکر ہے. تو پھر جو اس کے اوپر کوڈ لگتا تھا نا, ابھی مجھے ایک ان کے امپلائی نے فون کیا کہ سر ہم اس کو انویسٹمنٹ ویریفیکیشن کوڈ کہتے تھے, ان کے ایک سینئر بندے نے بتایا ابھی تو یہ اوپر کوڈ لگا دیتے تھے جس سے پتہ لگ جاتا تھا کہ اس بندے کی انویسٹمنٹ کمپنی میں ریسیو ہو گئی ہے. اب اس کو ملا یہ ایم او یو یا نہیں ملا, یہ آپ اپنے ریفرل سے منگوائیں. ایک بات پہلی میسج میں آپ سے کہنا بھول گیا تھا کہ جو ہم نے ویلیڈیٹ کرایا نا دسمبر, جنوری, فروری کے رینٹلز کے یہ ایگریمنٹ کتنے بھی ہیں, یہ سارے کے سارے ان سب کی جو میچورٹی ڈیٹ ہے نا, وہ ہے جو کارپوریٹ ہیں جون 2024, اور جو آپ کے ہیں رینٹلز کے جن کے بنے ان کو ملے گا پروفٹ اور تقریباً 3-3.5 مہینے کا اپروکسیمیٹلی. تو یہ ایک ایکسیپشنل کلاس ہے, اور اس سے پہلے جو روٹین کا سلسلہ ہے جس کا جب جمع ہو گیا, جسے بے شمار لوگوں کے پاس ان کی ریسیونگز ہیں جمع کرانے کی کارپوریٹ, تو ان کو اسی کے مطابق ہی ملے گا جو انہوں نے جمع کرا دیا, ٹھیک ہے. میرا خیال تھا میں نے ساری باتیں سمجھا دی ہیں, لیکن میرے خیال میں ابھی بھی 2 سوال بہت زیادہ پھر سے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا ہے. پہلا سوال وہ یہ کر رہے ہیں کہ جب ہم نے اپنا کارپوریٹ میچور ہو گیا تھا, کسی کا دسمبر میں, کسی کا جنوری میں, کسی کا فروری میں, تو ہم نے کمپنی میں جمع کرا دیے تھے اور اس کی ریسیونگ لے لی تھی, کیا ہمیں 16 مارچ کا بھی پروفٹ ملے گا؟ تو بھائی کامن سینس کی بات ہے, جب آپ نے کمپنی میں اپنا ایم او یو ڈپازٹ کرا دیا تو جو آپ کے ساتھ جمع کراتے وقت سیٹلمنٹ تھی, اب جب بھی ملے گا وہی ملے گا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے دسمبر میں یا جنوری میں ری انویسٹ کر دیا تھا اپنا اماؤنٹ, تو وہ کسی کا اپریل میں, کسی کا مئی میں, کسی کا جون میں جا کے میچور ہونا تھا 4 months کے بعد, تو وہ کہہ رہے تھے کہ 16 مارچ تو پیچھے رہ گئی. میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ایک ایکسیپشنل کلاس ہے, جو ہم نے اس سے ایکسیپشنل چیز ہے جو اس سے ہم نے طے کرائی ہے. اس میں جو آپ نے اپنی اماؤنٹ میچورڈ کارپوریٹ کی جمع کرائی تھی, وہ میچورڈ اماؤنٹ جب آپ کا نیا ایم او یو بنا, بیشک کارپوریٹ کا دوبارہ بنا, تو وہ میچورڈ اماؤنٹ پھر آپ کی پرنسپل اماؤنٹ بن گئی. اب وہ بھی آپ کو پہلے وہ ملے گی, چاہے اپریل میں وہ 4 month پورے ہوتے ہیں, مئی میں یا جون میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس کے اوپر اس نے پروفٹ کہا ہے, یہ آپ کو بعد میں ملے گا. سب کو پروفٹ بعد میں ملے گا جب تمام لوگوں کا پرنسپل اماؤنٹ ایک دفعہ سب کو مل جائے گا. تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی کامن سینس کی باتیں ہیں, اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو بار بار سوال نہ کرنا پڑے. السلام علیکم, امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. شوکت مروت بات کر رہا ہوں, چیئرمین آئی اسمارٹ گروپ. یہ ہم نے جو کچھ دن پہلے ایک ایفیڈیوٹ انڈر اوتھ کی بات کی تھی, جو میری طرف سے تھا, اور جس میں ہم نے اپنے کمپنی کی جتنے بھی ریلیٹڈ ہمارے بزنس پارٹنرز ہیں, انویسٹرز ہیں, کسٹمرز ہیں, امپلائیز ہیں, یا کسی بھی ریلیٹڈ جو کمپنی کے ساتھ کنیکٹڈ لوگ ہیں اور جن کے ساتھ ہماری کوئی بھی لین دین بقایا تھی, اس سلسلے میں نے ایک ایفیڈیوٹ انڈر اوتھ جو ہے وہ بات کی تھی کہ ہم انشاءاللہ تمام لوگوں کو ایک ساتھ دیں گے, یونیورسل ایفیڈیوٹ انڈر اوتھ دیں گے, جو کہ نہ صرف پاکستانی تمام اس طرح ہمارے کاؤنٹر پارٹس کے لیے ایلیجیبل ہوگا, بلکہ پاکستان سے باہر یو ای, قطر وغیرہ کے جتنے بھی ہمارے فارن کے جو انویسٹرز ہیں, ہمارے امپلائیز ہیں, باقی جتنے بزنس پارٹنرز ہیں, تو ان تمام کے اوپر بھی جو ہے نا یہ ایفیڈیوٹ انڈر اوتھ لاگو ہوگا, اور وہ تمام بھی اس چیز سے مستفید ہو سکتے ہیں. اب اس کا ایک ہم نے رف ڈرافٹ جو ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا تھا. وہ پی ڈی ایف میں تھا, وہ ابھی تک ہم نے اٹیسٹ نہیں کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کچھ انڈر کسٹڈی ہونے کی وجہ سے لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ جس میں آپ جو ہے وہ تمام چیزوں کو ٹائملی جو ہے وہ اٹیسٹ نہیں کر سکتے کورٹ سے, یا مطلب یہ کہ اوتھ کمشنر سے اس کو اٹیسٹ نہیں کروا سکتے. ایک ٹائم پہ جب آپ پیشی پہ آتے ہیں تو تب یہ کام کرنا ہوتا ہے.
میں نے لاسٹ ٹائم جب PDF شیئر کرایا تھا تو میں نے بتایا بھی تھا کہ اس کو اٹیسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں نے صرف ایک PDF شیئر کر دیا تھا کہ چلے جب تک جو ہے نا وہ ہم اس کو اٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس وقت تک جو ہے نا آپ لوگ صرف اس کو ایک تسلی کے لیے پڑھ لیں۔ ابھی یہ جو ہمیں کل جو ہے اس کو پھر کنسرن جو ایک آفیشیل طریقہ کار ہوتا ہے، قانونی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایفیڈیوٹ کو جو انڈورس کرتے ہیں کنسرنڈ ریلیونٹ کورٹ سے اور اس کے بعد اوتھ کمشنر سے اس کو اٹیسٹ کرتے ہیں، جس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ ایک لیگل اس کا جو ہے نا شکل مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس ایفیڈیوٹ کو جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں وہ کنسرن کورٹ آف لا میں اس کو انفورس کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام ہم نے پروسیجرز جو ہے قانونی کارروائی پوری کر دی ہے، یہ PDF میں ہم نے جو ہے شیئر کر دی ہے۔ اس کی کاپی جو ہے ہمارے جتنے بھی بزنس پارٹنرز ہیں، انویسٹرز ہیں، امپلائیز ہیں یا کوئی بھی انڈیویجول ہے جو کہ اس ایفیڈیوٹ کا پارٹ بن سکتا ہے، اس کے جو کلازز ہیں اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، وہ تمام اس ایفیڈیوٹ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک یونیورسل ایفیڈیوٹ ہے اور اس ایفیڈیوٹ کے ملنے کے بعد ہمارے کسی بھی انویسٹر کو، کسی بھی امپلائی کو، کسی بھی بزنس پارٹنر کو دوبارہ اگر میرے ساتھ وہ پرسنلی کوئی ایک سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی مطلب ہمارے لین دین کے بارے میں کوئی اس کو تسلی چاہیے، کوئی ریٹن میں تسلی چاہیے، تو یہ اب تمام لوگوں کے لیے یونیورسل جو ہے نا ایک ایفیڈیوٹ آ گیا ہے، اب تمام لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔